الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکتبہ شاملہ میں تخریج الحدیث کے فیچر کی طرح ایک اور بہت ہی بہترین فیچر دیا گیا ہے، وہ یہ کہ آپ ایک ہی کلک کے ساتھ کسی راوی کا تعارف، اس پر جرح و تعدیل، اس کے شیوخ، اس کے تلامذہ اور اس راوی کی مرویات کو دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح تخریج الحدیث کا فیچر مکتبہ شاملہ کی محض چند کتابوں تک محدود ہے، صرف چند کتابوں کے اندر ہی آپ کو مکتبہ شاملہ کا تخریج الحدیث کا فیچر ملتا ہے، تو اسی طرح یہ فیچر بھی مکتبہ شاملہ کی محض چند کتابوں کے اندر ہی آپ کو ملے گا۔ لیکن چونکہ یہ فیچر ہے بہت فائدہ مند، اس لیے ہمارا آج کا لیکچر اسی فیچر کے متعلق ہوگا۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے ان کتابوں میں سے کوئی ایک کتاب اوپن کر لینی ہے جس کے اندر یہ فیچر دیا گیا ہے، جیسے کہ سیاستہ ہے اور اسی طرح موطا امام مالک ہے۔ تو میں یہاں سے سنن ترمذی کو اوپن کر لیتا ہوں۔ مکتبہ شاملہ میں سنن ترمذی کے 3 نسخے ہیں، ایک یہ مؤسسۃ الرسالہ کا مطبوعہ ہے، دوسرا یہ احمد محمد شاکر کی تحقیق کے ساتھ جو شائع ہوا ہے یہ والا نسخہ ہے، اور تیسرا نسخہ بشار عواد معروف کی تحقیق کے ساتھ جو شائع ہوا ہے وہ والا نسخہ ہے۔ تو یہ والا جو فیچر ہے یہ آپ کو اس تیسرے نسخے کے اندر ملے گا، پہلے 2 نسخوں کے اندر یہ فیچر موجود نہیں ہے، اس لیے اگر آپ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے سنن ترمذی کا یہ والا نسخہ اوپن کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہاں کوئی حدیث پاک اوپن کر لینی ہے، مثلا میں یہاں حدیث نمبر 12 اوپن کر لیتا ہوں۔ تو جیسے ہی میں نے اس حدیث پاک کو اوپن کیا تو یہاں سائیڈ بار میں 3 اور آپشنز کا اضافہ ہو گیا ہے۔ تو یہ پہلا آپشن تخریج الحدیث کا ہے، اس کے بارے میں ہم اپنے سابقہ لیکچر میں آپ کو بتا چکے ہیں، اور اس کے نیچے یہ جو آپشن ہے یہ التراجم، یہ اگر آپ اس حدیث کے روات کے تراجم دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اس فیچر کو استعمال کرنا ہوگا۔ تو جب آپ کوئی حدیث پاک اوپن کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے اس حدیث پاک کی سند میں جتنے راویوں کے نام ہیں، جیسے یہاں علی بن حجر اور پھر یہ شریک، مقدام بن شریح، اور جتنے راویوں کے یہاں پر نام ہیں ان تمام کے نام بلو کلر میں آ رہے ہیں۔ تو آپ یہاں جس راوی کے نام پر کلک کریں گے تو ساتھ ہی آپ کی مکتبہ شاملہ کی سکرین 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جائے گی۔ اوپر کے حصے میں تو وہی حدیث پاک رہے گی جو آپ نے اوپن کی تھی، اور نیچے کے حصے میں آپ نے سند میں موجود جس راوی کے نام پر کلک کیا تھا ان کا ترجمہ یہاں اوپن ہو جائے گا۔ یہ تراجم دیکھنے کا دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ یہاں سائیڈ بار میں ہی تراجم پر کلک کر دیں تو تب بھی یہ ونڈو 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی اور نیچے کے حصے میں اس راوی کا ترجمہ آ جائے گا۔ لیکن اس میں ہوگا یہ کہ جس کتاب کو آپ نے اوپن کیا ہے اس کتاب کے جو مصنف ہیں ان کے جو شیخ ہیں تو صرف ان کا ترجمہ اوپن ہوگا، یعنی کہ جو حدیث پاک کے پہلے راوی ہیں جو مصنف کے شیخ ہیں ان کا ترجمہ یہاں آپ کو نظر آئے گا، اور باقی راویوں کے اگر آپ تراجم دیکھنا چاہتے ہیں، مثلا یہاں ان کے ترجمہ کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کے نام پر کلک کرنا ہوگا۔ اسی طرح جس راوی کا ترجمہ آپ دیکھنا چاہیں گے ان کے نام پر کلک کریں گے تو پھر ان کا ترجمہ یہاں اوپن ہوگا۔ جب کسی راوی کا ترجمہ یہاں نیچے کی ونڈو میں آ جائے گا تو آپ اگر اس کو علیحدہ ٹیب میں فل سکرین میں دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ ان کا ترجمہ دیکھنے میں ایزیلی آپ اس کو ریڈ کر سکیں، تو اس کے لیے ایک تو آپ یہاں اس راوی کے نام پر کلک کر سکتے ہیں، اور دوسرا یہاں آپ عرض الترجمہ فی تبویب مستقل پر کلک کر دیں۔ تو جیسے ہی آپ اس پر کلک کریں گے تو وہ ترجمہ ایک علیحدہ ٹیب کے اندر اوپن ہو جائے گا۔ اب اس ونڈو کے اندر یہاں پر کچھ راویوں کے نام دیے گئے ہیں، یہ ان راویوں کے نام ہیں کہ جس حدیث کو اوپن کر کے آپ نے راوی کے نام پر کلک کیا تھا ان راویوں کی فہرست یہاں پر آ رہی ہے۔ آپ یہاں جس راوی کے نام پر کلک کریں گے ان کا ترجمہ یہاں اس جگہ پر اوپن ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہاں 5 مختلف ٹیب کے اندر آپ کو اس راوی کی ڈیٹیل ملے گی جن کو آپ نے یہاں سے سلیکٹ کیا ہوگا۔ تو یہاں سب سے پہلا آپشن الملخص کا ہے۔ ملخص کے اندر مختصر طور پر اس راوی کا تعارف دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے راوی کا نام بتایا گیا ہے، ان کا لقب بتایا گیا ہے، ان کی کنیت بتائی گئی ہے، اور نسب کے اعتبار سے جو ان کی نسبت ہے وہ یہاں پر بیان کی گئی ہے۔ پھر ان کا بلد الاقامہ، جہاں پر انہوں نے رہائش اختیار کی، جن جن شہروں کے اندر، جن جن ملکوں کے اندر انہوں نے رہائش اختیار کی، تو وہ یہاں پر آپ کو ملے گا۔ پھر ان کی یہاں تاریخ ولادت ہے، تاریخ وفات ہے،
اور کس جگہ پر انہوں نے وفات پائی یہ بیان کیا گیا ہے، اور تقریب کے اندر ان راوی کو کس درجے میں، کس کیٹیگری میں، کس طبقے کے اندر ان کو رکھا گیا ہے وہ بیان کیا گیا ہے، اور پھر علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان کا کیا رتبہ ہے وہ بیان کیا گیا ہے، اور آخر میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان کا جو رتبہ ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ ساری ڈیٹیل آپ کو یہاں الملخص کے تحت ملے گی۔ اور دوسرا آپشن آ جاتا ہے الجرح و تعدیل، اس میں آپ جائیں گے تو یہاں پر اس راوی پر ائمہ جرح و تعدیل نے جو کچھ فرمایا ہے ان راوی کے متعلق وہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، یہ بہت ڈیٹیل سے بتایا گیا ہے، تو آپ کسی بھی راوی کے متعلق جا کر یہاں بہت ڈیٹیل کے ساتھ ائمہ جرح و تعدیل کی ان راوی کے متعلق جو رائے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا آپشن آ جاتا ہے روا عن، یعنی وہ راوی جن سے روایت کرتے ہیں ان راوی کے جو شیوخ ہیں وہ یہاں پر آپ کو ملیں گے۔ تو جب آپ اس میں جائیں گے تو یہاں ایک علیحدہ ونڈو کے اندر آپ کو ان راوی کے شیوخ کے نام ملیں گے کہ وہ راوی کن کن شیوخ سے روایت کرتے ہیں، ان کی فہرست آپ کو یہاں ملے گی۔ جیسے یہ دیکھیں یہاں یہ جو راوی جن کا ترجمہ ہم نے اوپن کیا ہے یہ علی بن حجر سعدی ہیں، تو یہ کن سے روایت کرتے ہیں؟ علی بن حجر سعدی حدثنا علی بن مسہر، تو یہ علی بن مسہر یہ ان کے شیخ ہیں، اسی طرح یہ بھی ان کے شیخ ہیں۔ مختلف جن سے انہوں نے کوئی ایک بھی روایت کی ہے تو ان کے نام آپ کو یہاں ملیں گے۔ تو ایک تو یہاں آپ کو ان راوی کے شیوخ کے نام ملیں گے، اور دوسرا ان شیخ سے یہ کتنی روایتیں کرتے ہیں ان کی تعداد آپ کو یہاں اس کالم کے اندر نظر آ رہی ہوگی۔ یہاں اوپر دو آپشن دیے گئے ہیں کہ آپ یہ ان شیوخ کی جو فہرست ہے آپ اس کو کس اعتبار سے ترتیب دینا چاہتے ہیں، کس اعتبار سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ اس کو دو طرح سے دیکھ سکتے ہیں، ایک تو راوی کے اعتبار سے، جب آپ اس پر کلک کریں گے تو یہ جو نیچے کی ترتیب ہے یہ تمام ترتیب الفبائی ترتیب ہو جائے گی، تو الفبائی ترتیب کے مطابق جس راوی کا نام جہاں پر آتا ہے جا کر تو وہاں پر آپ کو ملے گا۔ اور دوسرا آپشن یہ تعداد کا ہے، جب آپ اس کو سلیکٹ کریں گے تو تعداد کے مطابق یہاں پر آپ کو ان راوی کے شیوخ کے نام نظر آئیں گے، جن سے سب سے زیادہ انہوں نے روایتیں کی ہوں گی وہ ان کا نام آپ کو سب سے پہلے ملے گا، پھر ان کے بعد جن سے ان کی نسبت کم روایتیں کی ہیں، تو اس طرح بتدریج آپ کو ان راوی کے شیوخ کے نام یہاں پر اس لسٹ کے اندر نظر آئیں گے۔ اچھا، جب آپ یہاں راوی کے کسی شیخ کے نام کو سلیکٹ کریں گے، ایک تو یہاں پر آپ کو ان راوی کے شیخ کا نام مل رہا ہے اور آگے ان سے مروی روایات کی تعداد آپ کو یہاں مل رہی ہے، تو جب آپ یہاں سے کسی شیخ کو سلیکٹ کریں گے تو ان سے جو ان کی مرویات ہیں وہ تمام مرویات آپ کو یہاں اس ونڈو کے اندر نظر آئے گی۔ یہ ان تمام مرویات کی فہرست ہے، آپ جس روایت کو کلک کریں گے تو وہ روایت یہاں اوپر کی ونڈو میں شو ہو جائے گی۔ اس کے بعد یہاں ایک چوتھا آپشن آتا ہے روا عنہ، یعنی جنہوں نے ان سے روایت کی ہیں جو ان کے تلامید ہیں، اس پر جب آپ کلک کریں گے تو جنہوں نے ان سے روایت کی ہے ان کے ناموں کی فہرست یہاں پر آپ کو نظر آئے گی، اور ساتھ ان کی روایات کی تعداد بھی آپ کو مل جائے گی۔ اور پھر آگے اسی طرح آپ جس راوی کو سلیکٹ کریں گے ان سے مروی روایات آپ کو یہاں ملیں گی، یہاں نیچے ان روایات کی فہرست ہوگی اور یہاں اوپر وہ روایت آپ کو ملے گی۔ اور پھر یہاں آخری آپشن المرویات کا دیا گیا ہے، اس پر جب آپ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو ایک تو ان کتابوں کے نام ملیں گے جن کتابوں کے اندر ان راوی سے روایات موجود ہیں، جیسے یہاں سنن ترمذی کے اندر 157 روایات ہیں، اور سنن نسائی کے اندر ان سے 129 روایات مروی ہیں، صحیح مسلم میں 48 روایات ہیں ان سے، اور صحیح بخاری شریف کے اندر ان سے 1 روایت ہیں۔ تو ایک تو یہاں پر آپ کو ان کتابوں کی فہرست مل جائے گی، اور دوسرا آگے ان کی تعداد بھی لکھی ہوگی، ان سے جو روایات کی گئی ہیں ان روایات کی تعداد بھی آپ کو مل جائے گی کہ کس کتاب کے اندر ان کی کتنی روایات موجود ہیں۔ اور یہاں ترتیب کے آگے یہاں دو آپشن ہیں الکتاب، اگر آپ اس کو سلیکٹ کریں گے تو یہاں کتاب کے اعتبار سے ترتیب آپ کو ملے گی، اور اگر آپ یہاں سے العدد کو سلیکٹ کریں گے تو پھر تعداد کے اعتبار سے ترتیب ہو جائے گی کہ جس کتاب کے اندر ان کی سب سے زیادہ روایات ہے وہ کتاب سب سے اوپر آئے گی۔ اور پھر یہاں اس ونڈو کے اندر آپ کو ان روایات کی، ان احادیث کی فہرست ملے گی جو ان راوی سے مروی ہیں، اور یہ روایات اس کتاب کی ہوں گی جس کتاب کو آپ نے یہاں سے سلیکٹ کیا ہوگا۔ جیسے یہاں سے میں نے سنن ترمذی کو سلیکٹ کیا ہے تو سنن ترمذی کے اندر علی بن حجر سعدی سے جو روایات مروی ہیں ان کی فہرست یہاں آپ کو ملے گی۔
اور اگر میں یہاں سے سنن نسائی کو سلیکٹ کروں تو پھر سنن نسائی کے اندر جو علی بن حجر کی روایات ہیں وہ یہاں آ جائیں گی. اسی طرح صحیح مسلم کو اگر سلیکٹ کریں تو صحیح مسلم کے اندر جو ان کی روایات ہیں وہ آ جائیں گی. اور اگر صحیح بخاری کو سلیکٹ کریں تو صحیح بخاری کے اندر چونکہ ان کی صرف ایک ہی روایت ہے تو یہاں پر وہ روایت آ گئی ہیں. اچھا، ایک آخری بات کہ جس طرح تخریج الحدیث کے فیچر کے اندر اور اسی طرح PDF کتابوں کے جو لیکچر تھا اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ ان کو مکتبہ شاملہ کے اندر دو طرح سے ویو کرا سکتے ہیں. ایک تو ہاریزونٹل ویو ہے اور دوسرا ورٹیکل ویو. یعنی ایک تو آپ اس طرح سے اس کو ویو کرا سکتے ہیں کہ اوپر جو ہے وہ سرچیبل کتاب ہو، نیچے PDF کتاب ہو. اور دوسرا آپ اس طرح ویو کرا سکتے ہیں کہ رائٹ سائڈ پر سرچیبل کتاب ہو اور لیفٹ سائڈ پر PDF کتاب ہو. اسی طرح تخریج الحدیث کے فیچر کے اندر بھی یہ دونوں آپشن آتے تھے کہ آپ اوپر تو وہ حدیث پاک رکھیں جس کی تخریج آپ کر رہے ہیں اور نیچے آپ کو اس حدیث پاک کی تخریج نظر آئے. اور دوسرا طریقہ یہ تھا کہ رائٹ سائڈ پر وہ حدیث پاک ہو جس کی آپ تخریج کر رہے ہیں اور لیفٹ سائڈ پر اس حدیث پاک کی تخریج کے رزلٹ آ جائیں. اسی طرح تراجم کے اندر بھی آپ ان دونوں ویو کو استعمال کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے لیے بھی یہاں آپ نے خیارات میں آنا ہے اور اس کے بعد یہاں عرض الکتاب میں آپ نے آنا ہے اور پھر یہاں التراجم کے آگے یہ جو آپشن ہے افقیًا کا، اس کو آپ نے عمودیًا کر دینا ہے اور اس کے بعد یہاں موافق پر کلک کرنا ہے. اب یہ جو آپ نے حدیث پاک کے راوی کے تراجم اوپن کیے ہوئے ہیں، جب آپ اس کو علیحدہ ٹیب میں اوپن کریں گے اور اس کے بعد یہاں التراجم پر دوبارہ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں پہلے جب اس کو اوپن کیا تھا تو یہاں اوپر وہ حدیث پاک تھی اور یہاں راوی کے تراجم نظر آ رہے تھے. اور اب جب یہاں میں نے اس کی سیٹنگ چینج کی ہے تو یہاں رائٹ سائڈ پر وہ حدیث پاک ہیں اور لیفٹ سائڈ پر اس حدیث پاک کے روات کے تراجم آپ کو ملیں گے. تو اس طرح آپ اپنی سہولت کے مطابق جو طریقہ استعمال کرنا چاہیں اور جس طریقے سے آپ ان چیزوں کو ویو کرانا چاہیں آپ کرا سکتے ہیں. بہرحال یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جس کے اندر آپ کو مکتبہ شاملہ میں جب آپ کسی حدیث پاک کو اوپن کرتے ہیں تو اس کی سند کے اندر موجود روات کے تراجم کے متعلق بتایا گیا کہ آپ ان تراجم کو کیسے ایک ہی کلک کے ساتھ ان کا تعارف وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں. جو ہمارا نیکسٹ لیکچر ہے اس میں ہم آپ کو کسی حدیث کے مختلف طرق دیکھنے کے متعلق بتائیں گے کہ مکتبہ شاملہ کے اندر اس کا کیا فیچر دیا گیا ہے اور اس کا استعمال کس طرح سے کیا جا سکتا ہے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا.